ایسے لگا کہ اس نے زندگی کے سب سے برے دن دیکھ لیے ہیں، لیکن جب ایک ایرانی میزائل نے اس کے گھر کو رات کے 4 بجے نشانہ بنایا، اس سے سب کچھ بدل گیا۔ لیکن اسرائیل تیار نہیں تھا اور اس کے عوام بھی نہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائلوں نے ایک ہی رات میں اسرائیل کے 22 سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا۔ متاثرین میں ایک خاتون جولیا زیلبر گولڈز بھی شامل ہیں، جنہوں نے اے ایف پی کو آنکھوں میں آنسو لیے بتایا، میں نے زندگی میں مشکل وقت دیکھے ہیں لیکن ایسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ ایک میزائل ان کے اپارٹمنٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا جو ٹیل ایویو کے قریب باتیام میں واقع تھا۔ وہ اس وقت سو رہی تھی، سائرن تو نہ بجا، لیکن زوردار دھماکے نے انہیں جگا دیا۔ صرف اس ایک حملے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 2 بچے بھی شامل تھے۔ ایک اور رہائشی یوگینیا ڈوڈکا نے اپنے تباہ شدہ گھر کے ملبے میں کھڑے ہو کر کہا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ایک بھی دیوار باقی نہیں بچی۔ شمالی اسرائیل کے شہر تمرہ میں ایک اور حملے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ جون میں سے شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو چکی ہے اور خدشہ ہے کہ ملبے کے نیچے اور افراد بھی ہیں۔ ٹیل ایویو، ریشون لیزیون اور حیفا کے علاقوں میں بھی میزائلوں نے تباہی مچائی۔ اسرائیلی میڈیا نے صبح کے وقت کی فوٹیج نشر کی جس میں تباہ شدہ گلیاں اور تباہ حال عمارتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ادھر حیفا میں ایک ایرانی میزائل نے میزان پیٹرو کیمیکل پلانٹ کو نشانہ بنایا جس سے اہم پائپ لائنز کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ ریفائنری کا کچھ حصہ اب بھی کام کر رہا ہے مگر بہت سے حصے بند کر دیے گئے ہیں اور مرمت جاری ہے۔ ایک اسرائیلی رائٹر کا کہنا ہے کہ ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے مرنے والے، ہمارے زخمی، میرا دل بھی ٹوٹ چکا ہے۔ میں اپنی فوج کی حمایت کرتی ہوں لیکن کیا یہ جنگ واقعی اتنی ضروری ہے؟ باتیام کے ماہر نے تصدیق کی کہ درجنوں عمارتیں یا تو مکمل تباہ ہو چکی ہیں یا شدید نقصان کا شکار ہیں اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوستو، اسرائیل اور ایران کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور دنیا اپنی سانسیں روک رہی ہے۔ تو آپ لوگ بتاؤ دوستو، کیا کرنا چاہیے اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ اگر مزید اسی طرح کی اپڈیٹس چاہیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا۔